اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ملک بچانا چاہتے ہو؟ خود کو اور اپنی نسل کو دوبارہ غلام بننے سے بچانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ خوددار قوموں کی طرح اگر مشکل سے نکلنا چاہتے ہو تو بھائی حقائق جانو، دشمن پہچانو جو ہمدرد بن کر، دوست بن کر ساتھ بیٹھا ہے۔ آج کی ویلاگ میں آستین کے سانپوں کا ذکر ہوگا جو اوپر سے نیک مگر اندر سے پورے سنیک۔ دشمن سے مل کر وہ کچھ ایسا کرنے والے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں کہ خود اگر ان کو روکا نہ گیا تو خدا نہ خواستہ پھر ملک نہ رہے گا۔ نام بتاؤں گا، نام، ملاقات کی جگہ بھی بتاؤں گا، کتنے پیسے لیے وہ بھی بتاؤں گا، اور اس اسلامی ملک میں پیدا ہونے والا ایک اور بڑا فتنہ جو نوجوان نسل کو تباہ کر کے رکھ دے گا اس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ غور سے سنو، غور سے، کیونکہ یاد رکھو کہ جاہل کو ہرانا، مارنا، شکست دینا بہت آسان ہوتا ہے، تو جاہل نہ بنو، سوچ سمجھ کر جیو اور حقائق کو جانو۔ پہلے یہ جان لو بھائی کہ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی ہے، آج کل تو بڑے ڈرامے ٹومے دیکھتے ہو نا یار، ارطغرل دیکھتے ہو، کرلس عثمان دیکھتے ہو، اس طرح کے بڑے جو ترکی کے ڈرامے آ رہے ہیں وہ دیکھتے ہو، تو زیادہ تر شکست کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ہمیشہ غداروں کی وجہ سے، اور غدار بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے جو انتہائی عقل مند ہوتا ہے، دلیر لیڈر کے ساتھ۔ یعنی وہ لوگ جو با اعتماد ہوتے ہیں پہلے وہ بڑی چلاکی سے اعتماد جیتتے ہیں، پھر قریب ہو کر دشمن کے اعلی کار کے طور پر کام کر جاتے ہیں۔ ایسے ہی ضمیر فروشوں کا جو ہے اب جو دشمن مودی سرکار ہے اس کی ایما پر ہمارے ملک میں ایسے ضمیر فروش سرایت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بغیرت ضمیر فروش عادل راجہ بھی ہے، جس کی کرتوت جناب اب لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے آنی شروع ہو گئی ہے۔ اب جناب اس نے کیا کیا ہے یہ بہت اہم ہے۔ اب کی بار اس حرام زادے نے کھلم کھلا ملاقاتیں کی ہیں جس کا ایجنڈا پاک سرزمین میں انارکی پھیلانا ہے۔ واضح ایجنڈا، واضح۔ اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ ایسا وہ کر کیوں رہا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے نا اس کے ذاتی جو معاملات ہیں اور اس کی عادات ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ جناب وہ غلیظ انسان جب تک پاک فوج میں رہا اس کا ایک ہی مذہب تھا اور وہ تھا پیسہ، ریل اسٹیٹ، پراپرٹی، یہاں تک کہ خواتین سپلائی کرنا، تمام گھنونے کام کرنا جن سے کسی نہ کسی طرح بھائی پیسہ آتا ہو۔ شراب بے تحاشا، اپنی بیوی پر تشدد، کمال، اس کے ساتھ ساتھ حرام زدگی اس کے اندر رچی بسی ہوئی۔ اب پاک فوج کو جناب جی جب پتہ لگتا ہے نا کہ ان کی جو حرکتیں اس طرح کی ہیں اس کی، تو جیسے ہی اس کو معلوم پڑا کہ پائی ہونتے شامت آنا لیے تے دم دبا کر بھاگ کھڑا، اور اب کیا کر رہا ہے کہ تمام تر گھناؤنے کاموں پر پردہ ڈالنے کے لیے عمران نیازی کے ساتھ دشمن ایجنڈے پر کاربند ہو گیا ہے۔ اور عمران نیازی کا ذکر میں نے کیوں کیا ہے اس میں کہ سابق وزیر اعظم صاحب اور اس کا جو بھائی بھائی والا چکر ہے اس کو میں نے پچھلے پورے ویلاگ میں سمجھایا ہے کہ کیسے ہے۔ پھر بھی آپ کو ہلکا سا بتائیں کہ جناب اس نے دیکھا کہ مقبولیت کس چیز میں ہو رہی ہے، وہاں پہ پہلی آگ لگائی ہوئی تھی انہوں نے، تو اس نے کہا بھائی میں بھی آگ ہی لگاؤں گا اور پیسے بھی پکڑوں گا۔ یہ بڑا انکشاف کر دوں آپ کو کہ یہ بغیرت اپنی عادات میں گے بھی ہے۔ اور یہ جو عادت ہے اس کو اب سب کے سامنے اس پر پردہ ڈال رہا ہے، لیکن اب نہیں بھائی، کیونکہ دنیا میں سب نظر آ جاتا ہے، جتنا مرضی چھپ کر لو۔ اور میں بتاؤں گا آپ کو، بھارت کے لیے کام کرتا ہے، لڑائی اپنی فوج سے کرتا ہے اور اداروں سے کرتا ہے، شوق اس کتے کے نوابوں والے ہیں۔ اصل میں دو چیزیں ہیں، لالچ اور عادات، جس کی وجہ سے پروپیگنڈا اور ملک دشمنی کے انتہائی درجے پر پہنچ چکا ہے۔
عادل راجہ کے ذاتی کردار پر بات کرنا نا بڑی معمولی گندی فضول سی بات ہے ہمارے لیے ویسے، لیکن کیا کریں جی، سمجھنا ضروری ہے، دشمن کو سمجھنا ضروری ہے۔ موصوف کے رشتہ داروں کا خیال یہ ہے، جو انکشاف کر رہا ہوں، رشتہ داروں کا خیال یہ ہے کہ یہ شخص پیسے کے لیے اپنی بہن کو بھی بیچ سکتا ہے۔ آج غصے میں نا باولا پاگل ہوا اس لیے پھر رہا ہے کہ اس کا بیوی کا بھی چٹا کھٹا جو ہے وہ کھل رہا ہے کہ وہ کس بندے کے ساتھ جس کو جاسوسی کے لیے لگایا گیا تھا نا، اسی نے لگایا تھا، اسی کے ساتھ سیٹ ہو گئی۔ یہ ساری دنیا کے سامنے آ گیا، تصویریں بھی آ گئی۔ ایک گے انسان کے لیے اس طرح کی جناب چیزیں کرنا۔ اگلے چند دنوں میں عادل راجہ اب کیا کرنے والا ہے؟ عادل راجہ کے بارے میں جو بھی وہ کرنے والا ہے، ہم آپ کو بڑی اہم بات یہ بتائیں کہ تعلق داروں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اس کے قریبی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب پوٹوہار اور KPK کے مونچھوں والے عادل راجہ کے پسندیدہ ہیں۔ باقی جو رہی صحیح کسر ہے جناب، وہ آپ کو یہاں پہ اور بڑا انکشاف کر دوں۔ تیسری بات، چوتھا انکشاف کر رہا ہوں کہ بیوی اس کی جو سبین ہے، ایک دھماکے دار ویڈیو اس کی جلد سامنے آئے گی جس میں وہ اس بے غیرت، بے ضمیر، ضمیر فروش کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے باقاعدہ اپنی گواہی سے آشکار کرتی ہے۔ اب اس کو جناب عادل راجہ نہیں زنخے راجہ کر کے بات کرتے ہیں، تو یہ جناب اب تو زنخے راجہ کے دوستوں نے بھی انکشاف کر دیا۔ عزیزوں کا انکشاف آپ کو بتایا، دوستوں کا بھی بتا رہا ہوں، بیوی کا بھی بتایا۔ تو دوستوں نے انکشاف کیا ہے کہ زنخا راجہ انگلینڈ میں سب سے بڑے گے کلب کا 15 جنوری کو ممبر بنا ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ ڈگلس کون ہے؟ ڈگلس جناب جنوبی افریقہ سے اس کا تعلق ہے، اور یہ جو ہے آج کل دوستانہ چل رہا ہے، بڑا یمپم قسم کا، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ اب جو زنخا راجہ کی ملک دشمن کاروائیاں ہیں اس کی بھی میں آپ کو بات بتا دوں۔ میں نے آپ کو پہلے عادات کی بات کرائی، اب آپ کو لالچ کی بات بتاؤں گا کہ اس بے ضمیر زنخے نے 10 اپریل کو فرانس میں را کے ایجنٹ سے رابطہ کیا ہے اور 13,000 یورو لیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اگلے ویلاگ کی ہدایات بھی لی ہیں۔ اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے ملک دشمنی کا کہ یہ کتا دشمن ملک کا کتا ہے اور ان کے کہنے پر بھونکتا ہے، کیونکہ کاہٹ تو آج تک ہمیں انڈیا بھی نہیں سکا، تو اس لیے بھونک ہی سکتا ہے وہ بھی، تو یہ بھی بھونک رہا ہے اور اس کو اس بھونکنے کے پیسے دیے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ خدا را یہ تو سمجھیں، جاہل نہ رہیں، حقائق کو سمجھیں کہ کس طرح کہاں سے پیسے لے کر کس کردار کا انسان، کن کرتوتوں کا انسان آپ کے سامنے جو ہے آپ کے ذہن کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کو مینیپولیٹ کر رہا ہے۔ اگر وہ کتا آج یہ کہتا ہے کہ پاک فوج پر الزام لگاتا ہے اور آپ میں سے کچھ لوگ اس کو مان لیتے ہیں، تو کل تو وہ کہے گا کہ گےازم بھی ٹھیک ہے، تو وہ بھی مان لیجئے گا۔ کل وہ آپ کو کہے گا کہ ملک کو توڑنے کی سازش کر دو، تو وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ کل وہ یہ کہے گا کہ ایک دوسرے کو گولی مار دو، وہ بھی ٹھیک کرے گا، وہ بھی مان لینا۔ یار مجھے تو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ کیا سوچ ختم ہو گئی؟ جیو پولیٹیکل صورتحال دیکھو اس وقت ملک کی، وہ یہ دیکھو کہ ایک طرف انڈیا بیٹھا ہے جو گدوں کی طرح پاکستان کو نوچنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری جانب وہ ایران سے در اندازی کر رہا ہے، تیسری جانب افغانستان سے دہشت گردی جو ہے وہ جاری ہے۔ امریکہ تو چاہتا ہی نہیں ہے پاکستان کا کچھ بنے، اور جب سے آپ نے معاہدہ بریچ کیا تب سے IMF آپ کی ناک کی لکیریں نکلوا رہا ہے، معاشی طور پہ آپ بدحال کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس کتے عادل راجہ کی باتوں میں 1% بھی دم کہاں سے نظر آتا ہے؟ یعنی آپ اس صورتحال میں جب پاکستان اس قدر چیلنجز سے نبرد آزما ہے، اس وقت آپ لوگ ایسے کسی فتنے کو برداشت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس وقت ایک سٹرونگ سٹانس کی ضرورت ہے، ایک ہمیں واضح موقف لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی صورت بھی پاکستان کی فوج کے اوپر اور پاکستان کے اداروں پر کسی کی بکواس برداشت نہیں کریں گے، اور اس کو جواب دیں گے، ٹکا جواب دیں گے، اور ثابت کریں گے کہ ہم محب الوطن ہیں، اپنی ملک کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہیں۔
ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے اس طرح کی بغیرتی اور دشمن کا اعلی کار بن کے ہماری صفوں میں گھسنے کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتے، اور اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ بھی اس کے ساتھ اتنے ہی شریک ہوں گے۔ لہٰذا اس وقت سوچنے سمجھنے کا وقت ہے۔ اس وقت ایسے بدکاروں کو، ایک انسان ہوتا ہے نا، آئیڈیل انسان جس کے قول فعل میں تضاد نہیں ہوتا، مطلب جس کے کردار کو، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنا کردار شو کیا، اور پھر جب وہ جو کچھ کہتے تھے وہ لوگ مانتے تھے۔ تو ہمارے مذہب میں بھی سب سے پہلی یہ بات ہے کہ ہمیں کردار کو اپنے ثابت کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو محب الوطن رکھنا ہے، ہمیں اپنے ملک کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر معذرت کے ساتھ آپ اور میں اس بات پہ فخر نہیں کر سکتے کہ ہم پاکستانی۔ اس وقت پاکستان کو جتنی ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، اس قوم کی ضرورت ہے، ہماری دھرتی کو ہماری ضرورت ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ مل کر دشمن کو ہرانا ہے، سوچئے سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے